السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوگے۔ آج آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا میری اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں۔ آج اچانک سے ایک معاملہ ہو گیا۔ آپ پچھلے تقریباً ایک سال سے شاید میرے چینل کو ایک سال ہو گیا ہے تقریباً۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے 7-8 ماہ سے جو مستقل دیکھنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے، کہ میں نے اپنی وائف کے جو ہے نا مسئلے کے حوالے سے کچھ پرانے ولاگ جو آپ نے دیکھے ہوگا، آپ کو پتہ چلا ہوگا میں نے بنائے تھے۔ گلے میں جو تھائرائڈ وغیرہ ہو گیا تھا، تو اس میں تھوڑا سا ہم پریشان بھی تھے، اور کبھی ایزی لے رہے تھے، کبھی مطلب کبھی ڈاکٹرس کے پاس جا بھی رہے تھے، کبھی نہیں بھی جا رہے تھے، یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ مطلب کہ اب اس اسٹیپ پہ پہنچ جائے گے کہ ہمارے لیے، میرے لے کر کے، میری وائف کے لے کر کے بہت ہی زیادہ آزمائش کا جو ہے نا وہ معاملہ کریٹ ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ تو خیر ہو گیا، لیکن ابھی پچھلے کچھ مہینوں سے جو میں جس طریقے سے اپنی وائف پہ جو توجہ کے ساتھ جو ہاسپٹل لے کے جانا، ڈاکٹرس کو دکھانا، چیک اپ کروانا، تو وہ تھائرائڈ جو ہے وہ گلے میں ہو گیا تھا۔ اصل میں کنڈیشن ایسی ہے نا کہ میرا بالکل بھی وہ نہیں ہے ہوتی ہمت کہ میں آپ سے مطلب میں ویڈیو بناؤں یا میں مطلب کچھ کروں، چونکہ جو کرنا بھی اللہ نے ہی کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ لیکن آپ لوگوں سے تعلق قائم ہو چکا ہے، ماشاءاللہ محبت دیتے ہیں، تو بس ایک دعا کی عرضی کے لے کر کے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ سب نے دعا میں خاص یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک میری روجہ کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ کچھ مہینوں سے یعنی کہ معاملہ ڈسٹرب تھے، تکلیف میں تھی بیچاری، اور ابھی بھی ہے، لیکن ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس آنا جانا کا سلسلہ یہ لگا ہوا ہے، دوائیاں لے رہے، ٹریٹمنٹ کروا رہے، کافی ٹیسٹ وغیرہ بیچ میں ہوئے، وہ دکھایا، پھر ڈاکٹر نے تھائرائڈ کا پتہ چلا کہ بھائی تھائرائڈ ہے، تو آپ ڈاکٹر نے پھر اور مزید خون ٹیسٹ دیے، ایکسرا دیے، کافی ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پھر ایک بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے جو انجیکشن کے ذریعے جہاں پہ تھائرائڈ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ جناح ضیاء الدین یا سول سے ہوگا، تو ہم نے جناح ہاسپٹل کا انتخاب کیا، بڑوں نے مشورہ کیا، چونکہ اب ان کے مشورے سے ہی انشاءاللہ ہمیں آگے چلنا ہے نا۔ تو وہاں پہ جب ٹیسٹ کروایا، ایک ہفتے بعد جو رپورٹ آئی، تو آج جو ہے نا میں نے وہ رپورٹ دکھائی، میں نے، میرے فادر ان لو، ہم ساتھ ہی تھے، وائف بھی میری ساتھ تھی، تو ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی فوراً جو ہے نا اس کا آپریٹ ہوگا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ یار آپ کون ہیں ان کے، تو میں نے بولا میں ان کا شوہر ہوں، ہسبینڈ ہوں۔ میرے فادر ان لوگ کھڑے، تو بولا آپ، تو بولا میں ان کا والد ہوں۔ تو پھر میری بیگم کو بولا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ باہر جائیں، تو مجھے وہاں پہ کھڑا کر دیا، اور پھر میرے فادر ان لو جو میرے سسر صاحب ہیں ان کو بھی کھڑا کیا، بولا کہ اس کو جو ہے نا لائٹ جو ہے نا اس بیماری کو نہیں لینا۔ اب جو یہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ کہ اس کی جو ہے کینسر سے اٹیچ ہو رہا ہے یہ، یعنی کہ کینسر کے اثرات لگ رہے ہیں ہمیں، تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے آپریٹ کروانا ہے۔ آج تقریباً 24 تاریخ ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب نے دعا میں خاص یاد رکھنا، چونکہ اتنی عمر نہیں ہے جتنی مطلب تکالیفیں میری وائف کو ملی ہے شروع سے لے کے اب تک۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جو آپریٹ وغیرہ ہوئے تھے، وہ اس وقت ولاگنگ کا سلسلہ ویڈیوز کا نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز کے ذریعے دعاؤں کی اپیل کرتا رہتا تھا میں، جیسا کہ ڈلیوری کے معاملات، پھر دوسرے معاملات۔ 24 ایئرس، 23 24 سم تھنگ میری وائف کی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر ڈاکٹر نے بولا کہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بس اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، کیا آزمائش ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، اب نظر کے معاملات ہے، کیا ہے، کچھ بھی مطلب میرا دماغ جو ہے نا کام ہی نہیں کر رہا۔ جب ڈاکٹر نے بس ہمیں بتایا نا کہ بھائی یہ چیز ہے، لیکن میں نے، میرے پاؤں کے نیچے سے نا زمین نکل گئی تھی، کہ میں نے بولا یار یہ اللہ نے مطلب یہ کیسی آزمائش ہم یعنی کہ ہمارے پہ ڈال دی، اور پھر یعنی کہ بہت یعنی کہ پرچہ ورچہ بنا کے دیا، بولے بس یہ آپریٹ کا ہے ہی ہے، میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا، آپ اس کو کچھ بھی کریں، اس کو جمع کرائیں، اور جتنا جلدی ہو سکے تو آپریٹ کروائے، تاکہ اس کی جو ہم آپریٹ وغیرہ کریں یہاں کا جگہ بھی ایسی نازک ہے کہ آپ یہیں سے کھانا وغیرہ، پانی، سانس کا ذریعہ، کافی معاملات ہے، پھر بہت زیادہ جو ہے نا میں نہیں بتا سکتا کہ میری کیا کیفیت ہے۔ پھر جب ہاسپٹل سے نیچے اترے، فادر ان لو بھی ساتھ تھے اور وائف بھی ساتھ تھی، تو بیچاری وہ خود بھی مطلب اس نے ریئیکشن فیس کا دیکھ لیا تھا اپنے والد صاحب کا بھی اور میرا بھی، وہ بھی ٹینشن میں آ گئی، تو ہم نے بولا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ بس چھوٹا سا آپریشن ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر نے ان کو نہیں بتایا، ہمیں بتایا کہ کیا سین ہے۔ تو بس آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا سب دعاؤں میں خاص یاد رکھیں،
اور کل جیسا 25 تاریخ ہے تو انشاءاللہ ایڈمٹ کروائیں گے، 26 کو ان کا آپریٹ ہے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے میری بھی کہ اللہ پاک میری زوجہ کو مکمل صحت یاب کرے، چونکہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پیچھے نا، ایک محمد حسنین ہے ماشاءاللہ تقریباً 2.5 پونے 3 سال کا، اور ایک جو چھوٹا ہے ماشاءاللہ سے محمد اذلان، وہ تقریباً 1 سال کا ہے۔ اور اس کی میری وائف کی عمر بھی اتنی نہیں کہ جتنا اس کو تکلیفیں مل رہی ہے، جو اس کے ساتھ کنڈیشنز آ رہی ہے، اور پھر جو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تھائرائڈ جو ہے نا وہ کینسر کے آثار لگ رہے ہیں، انشاءاللہ جب یہ آپریٹ ہو جائے گا اس کے بعد بھی مزید علاج چلے گا، کافی معاملات جو ہے نا وہ بتائیں۔ پھر جب میں ہاسپٹل سے نیچے اترا تو یقین مانے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، کہ مطلب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں مطلب کیا کروں میں، جو ہے نا میری وائف نے مجھے بولا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم جو ہے نا عید کے بعد کروا لیں گے۔ تو پھر میں نے بولا نہیں یار عید کے بعد نہیں کروانا، میں جو ہے نا اسی وقت جو ڈاکٹر نے بولا اس کو ہدایت کے لے کے، اور آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ پاک اسباب بنا دے گا اور سب چیزیں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور یقین مانے میں بات کر رہا تھا نا تو میرے آنکھوں سے نا آنسو نکل گئے اس وقت، جو میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک سب سے پہلے جو زندگی میں رویا تھا اپنے والد کے انتقال پر رویا تھا، اور دوسرا یہ کہ میری زوجہ کا جب یہ مجھے پتہ چلا تو بس دل اندر سے ایسا ہو گیا کہ یار کیسی آزمائش ہے اللہ پاک، یعنی کہ کیا ہے۔ پھر ایک طرف جب یہ سوچتے ہیں کہ یار آزمائش بھی اللہ پاک انہی کو دیتا ہے کہ جن کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، اور اس وقت یہ کیفیت میں بندہ اگر اپنے آپ کو سنبھال لے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی بھی کرے گا، آسانی بھی انشاءاللہ اللہ پاک کریں گے، اور کافی آگے بھی بہتری ہوگی۔ تو میں یقین مانے کہ میں رو پڑا، اور میری وائف نے مجھے بولا کہ آپ روئیں نہیں، آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، اپن اس کو عید کے بعد دیکھیں گے۔ اب اصل مقصد ان کا بولنے کا یہ تھا کہ شاید پیسے نہیں ہیں، دیکھو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے نا، بات ساری ہے بندے کی جو ہے نا وہ صحت کی، پھر بچے ہے، پھر ایک وائف ہے، شریک حیات ہے، اور اتنی چھوٹی عمر ہے، اور یہ اس طریقے سے بیماری کا آ جانا اور اس طریقے سے معاملات، تو یہی بس ذہن میں گھوم رہا تھا کہ یار کیوں اللہ پاک نے مطلب اس طریقے سے کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور آگے کا کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ بس ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ بس اس کو اب جلد سے جلد آپریٹ کروانا ہے، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ مزید ایک ٹیسٹ اور ہوگا کہ بھائی یہ چیز ختم ہوئی ہے یا ہوگی یا کیا ہوگا۔ بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر جیسا کہ وائف یہ سمجھ گئی شاید پیسوں کا ایشو ہے، تو میرے آنکھوں سے آنسو آئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ نہ کرے کہ پیسوں کا مسئلہ ہے، چونکہ ہم اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کس کے لیے نکلتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے نکلتے، اپنے ماں باپ کے لیے نکلتے، اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے نکلتے، انہی کے لیے الحمدللہ ہم نکلتے، ہم اپنے لیے تو کچھ نہیں، مطلب وہ ہے کہ بھائی چلو بھائی آ گیا تو بس ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسوں کے معاملات نہیں تھے، میں نے کو بولا کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس ٹینشن یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو اس میں جو شفا عطا فرمائے، اور یہ آسان بات نہیں کہ یہاں سے آپریٹ ہونا اور ساری چیزیں، میں یقین مانے کہ میں پورا راستہ جب وہاں سے اپنے وائف کے ساتھ ان کو بائک پہ بٹھایا اور جب ان کو اپنی ان کی والدہ کے یہاں لے کے جا رہا تھا، میں پورا راستہ رویا ہوں۔ وہ بس کیا میری کیفیت ہو رہی تھی مجھے خود کو نہیں پتا، بس اللہ پاک انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے کہ یہ چند لمحے جو ہے آزمائش کے انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گے۔ آپ سب سے بھی یہی دعا ہے، آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب یہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے کیا بولا ہے، میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا بولنا چاہیے تھا یا مجھے کیا نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت صرف اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ کل مجھے اپنی وائف کو جو ہے وہ ایڈمٹ کروانا ہے، اور پرسوں ان کا آپریٹ ہے۔ اب دعا کیجیے گا اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں، اور جو بیماری، جو اثرات کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کینسر کے اثرات اگر اللہ کرے وہ نہ ہو، اللہ کرے وہ نہ ہو، دعا کیجیے گا اللہ پاک جو ہے نا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری زوجہ ہے، تو مجھے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ پاک کی جو رضا۔ بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا میں اپنے خاص یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک انہیں جلدی سے صحت یاب کرے۔ آپ یقین کریں جب میں سسرال اپنے گیا نا تو میرا یقین مانے میں نہیں بیٹھ پا رہا تھا وہاں پہ، کہ میں
مطلب کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ کیا ہے کیا، مطلب اس ایسا دل میرا ہو گیا تھا کہ اگر وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید میں رو جاتا، میرے آنسو نکل جاتے، لیکن میں اٹھ کے آگے میں نے بولا بیٹھے تھوڑی دیر ریلیکس کریں، یہاں پہ رہیں، میں انشاءاللہ آتا ہوں تھوڑی دیر میں. پھر میں گھر پر آیا اپنے، اور مجھے پھر جو میں یہاں پر آ کے جو میری کیفیت تھی، میں جس طریقے سے رویا ہوں نا، مطلب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آس پاس سے مطلب کہ لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ آواز آ رہی، کس چیز کی آواز آ رہی، کیا ہو گیا ہے. کیونکہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میری کیا کیفیت تھی اس وقت. پھر میں اپنی والدہ کے پاس گیا، والدہ کو بھی میں نے بتایا کہ امی یہ معاملہ ہوا ہے. تو امی نے بھی بولا کہ بیٹا اللہ پاک خیر کرے گا، تم ٹینشن نہیں لو، اللہ پاک آپ کی وائف کے لیے بھی آسانی فرمائے، بچوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ ٹینشن نہیں لینا انشاءاللہ. اللہ پاک رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. پھر میری والدہ نے یہ بھی کہا کہ بیٹا پیسوں کے حوالے سے پریشان مت ہونا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر والے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بھی، ہم چونکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے، ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب ہمارے پاس یہ ہر طرف مطلب پیسے ہی پیسے. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہوگا انشاءاللہ، لوگوں کی مدد بھی کرے گے. تو مجھے میری والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ ایک کام کریں، آپ پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، میرے پاس یہ گولڈ کی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ چاہے تو اسے سیل کر کے اور یہ چیز کروا لیں. تو خیر میں نے اپنی والدہ کو تو جواب نہیں دیا، میں ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مطلب کیا ہو گیا ایسا، کہ ایسی کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا کیا خطا ہو گئی ہے جو یہ اس طریقے سے مطلب پریشانیاں اور ساری چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. پھر میں بس امی کو میں نے بولا کہ اب بس آپ دعا کریں، آپ بڑی ہیں، اور صبح انشاءاللہ ایڈمٹ کروانا ہے وائف کو، اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن آپریٹ بھی ہے، یعنی صبح بدھ ہے اور جمعرات کو آپریٹ ہے. تو آپ سب سے دعاؤں کی التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے. رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت بھی ہونے والا ہے، بابرکت راتیں ہیں، اللہ پاک پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. تو بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس کی دعا قبول ہو جائے. تو آپ سب سے بھی دعاؤں کی التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک سب دعا خاص کیجیے، اللہ پاک میری زوجہ کو شفا عطا فرمائے، اور آگے کے لیے ہمارے لیے جو بھی مشکلات اللہ پاک اس میں بھی آسانی فرمائے، اور ہمارے بچوں کو پر بھی اللہ پاک ہم دونوں کا سایہ جو ہے نا وہ عافیت کے ساتھ قادر و قائم رکھے، اور میری زوجہ کو بھی اللہ پاک عافیت کے ساتھ صحت عطا فرمائے، اور دراز سے ملک خیر عافیت کے ساتھ نیکیوں بھری زندگی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، بنا کسی تکلیف کے. اللہ پاک ہمیں جو ہے نا ہم سب کو حاسدین کے اثر سے بھی بچائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جتنا ہو سکے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.